السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں اور میرا چینل آپ کو اچھا لگے تو اسے ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور اپنے قیمتی مشوروں سے، اپنے قیمتی کمنٹ سے ضرور نوازیے گا تاکہ ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ شکریہ۔ آج میں اردو گرامر میں مرکب اور کلام کی اقسام کی تعریف اور ان کی مثالیں آپ کو بتاؤں گی۔ مرکب کی اقسام دو ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام، اور آج ہم مرکب تام کے حوالے سے بات کریں گے۔ مرکب تام دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے اور سننے والے کو بات سمجھ میں آ جائے، جیسے سعید آیا، اسلم نیک ہے۔ مرکب تام کے دو حصے ہیں، مسند اور مسند علیہ۔ مرکب تام میں مسند سے مراد جسے ثابت کیا جائے اور مسند علیہ جس کے لیے ثابت کیا جائے۔ مرکب تام کے حصوں کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ اسلم نیک ہے۔ اس جملے میں نیک مسند اور اسلم مسند علیہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں مرکب تام کی اقسام کی طرف۔ مرکب تام کی دو اقسام ہیں، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ۔ سب سے پہلے جملہ انشائیہ کی تعریف دیکھتے ہیں۔ وہ جملہ جس میں فعل امر، فعل نہیں، سوال، ندا یا تمنا پائی جائے اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، جیسے تو سبق پڑھ، اسلم شرارت نہ کر، کیا سعید نے کتاب پڑھی، اے اللہ رحم کر، کاش میں محنت کرتا۔ یہ تمام جملے انشائیہ ہیں۔ جملہ خبریہ وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی جائے اور اس جملے کے بولنے والے کو جھوٹا یا سچا کہہ سکیں۔ اب ہم آتے ہیں جملہ خبریہ کی قسموں کی طرف۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ خبریہ اور نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ پہلی قسم دیکھتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ۔ وہ جملہ ہے جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں، مثلاً اسلم نیک ہے۔ جملہ اسمیہ کے 4 اجزاء ہیں، اسم یا مبتدا، مطلق خبر، خبر اور فعل ناقص۔ ہمارے پاس مثال ہے، جیسے سعید گھر میں موجود ہے۔ اس میں اسم یا مبتدا سعید ہے، مطلق خبر گھر میں، خبر موجود اور فعل ناقص ہے۔ جملہ فعلیہ خبریہ وہ جملہ جس میں مسند فعل ہو اور مسند علیہ اسم ہو، وہ جملہ فعلیہ خبریہ کہلاتا ہے۔ جیسے اسلم نے قلم سے خط لکھا، اس جملے میں لکھا مسند فعل ہے اور اسلم مسند علیہ ہے۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء: فعل لکھا، فاعل اسم، مفعول خط اور مطلق فعل قلم سے۔ اب ہم آتے ہیں ترکیب نحوی کی طرف۔ تو جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنا ترکیب نحوی کہلاتا ہے۔ ترکیب نحوی جملہ اسمیہ میں دیکھیں، فیاض گھر میں موجود ہے۔ اس میں فیاض اسم یا مبتدا، موجود خبر، گھر مطلق خبر میں حرف جار اور ہے فعل ناقص ہیں۔ تو اس طرح
اس کے اجزاء کو الگ کر کے ہم جملہ اسمیہ کی ترکیب نحوی کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جملہ فعلیہ کی ترکیب نحوی کی طرف۔ مثلاً بچوں نے کتاب میز پر رکھ دی۔ اس میں بچوں فاعل ہے، نے علامت فاعل، میز متعلق خبر، پر حرف جار یا متعلق فعل، کتاب مفعول اور رکھ دی فعل۔ یہ جملہ فعلیہ کی ترکیب نحوی ہے۔ امید کرتی ہوں میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور بآسانی گرامر کے اہم حصے انہیں ذہن نشین کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔